فاتحہ۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمۃ للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم، وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو کل شیء وکیل، صلوات اللہ۔ 62ویں آیت سورہ زمر کی، کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ہر شے کو خلق کرنے والا ہے اور ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی شے کائنات کی کسی اور کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہر شے میری ہی مخلوق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے خلق کیا ہے تو وہ خالق ہے، اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ اس نے ہر خشک و تر کو پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو بنانے والا ہی اس کی تحفظ کا بھی انتظام کرتا ہے، اور بنانے والے نے اگر تحفظ کا انتظام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا انتظام کیا ہے اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا جہاں پر اسے محفوظ محسوس ہوتا ہے وہ بنا کے اس شے کو وہیں رکھتا ہے۔ اللہ یوں حفاظت کرنے والا ہے، اور حفاظت کا تقاضا یہی ہے کہ جب شے کو بنا لے تو کسی محفوظ جگہ اس کو جمع کر دے۔ اب ہم نے کائنات میں سب کو دیکھا، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جگہ جو محفوظ نظر آئی وہ قلب امام مبین نظر آئی، اس لیے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں
اس لیے کہ مومنین بھی آ رہے ہیں، اس لیے کہ جلوس میں گئے تھے اور کچھ حضرات نماز پڑھنے بھی گئے ہوئے تھے۔ اب تو نماز تو ختم ہو ہی گئی ہوگی، تو نمازیوں کو تو آ ہی جانا چاہیے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے تمہیدی طور پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شے کیا ہے، شے کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے اب اس کو سمجھنا دیکھیے آپ کا کام ہے، اس لیے کہ بعضی لغت کی مجبوریاں یہ ہیں کہ ہر وہ بات کہ جو سمجھ میں آتی ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے ہیں اور آدمی اسے کہہ نہیں پاتا ہے، لیکن بحمداللہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو نہیں کہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں۔ وہ تو دوسروں کی قسمت ہے کہ نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا، پھر بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، صرف آپ کے سامنے جو لغت میں آپ کو ملے گا بس وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شے کسے کہیں گے، شے کس چیز کا نام ہے، شے کی تعریف کیا علماء نے بیان کی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء کیا بیان فرما رہے ہیں؟ علماء کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، جتنے بچے بیٹھے ہیں بڑے غور سے سنیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شے۔ آپ نے غور کیا؟ سنیے محفوظ صاحب، بہت دور سے بات کہہ کے چپکے سے نکل جاؤں گا۔ اب یہ کہ آپ کہاں تک سمجھیں گے یا آپ سمجھیں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ شے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ شے، زمین ہے تو وہ شے ہے، آسمان ہے تو وہ شے ہے، ہوائیں ہیں تو وہ شے ہے، فضائیں ہیں تو شے ہے، سیارے ہیں تو وہ شے ہے، ستارے ہیں تو وہ شے ہے، طیارے ہیں تو وہ شے ہے، سورج ہے تو وہ شے ہے، چاند ہے تو وہ شے ہے، انسان ہیں تو وہ شے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جس پر خدائی کا اطلاق نہ ہو اسی کو شے کہتے ہیں۔ دیکھیے جہاں خدا نہ سمجھا جائے وہی شے، جو خدا نہیں ہے اسی کو شے کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ اور کیا آپ نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو، اب لوگوں نے کہا اس میں بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ جو لفظ ہر میں نہیں آتی، تو اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہی لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لفظ کل وہاں بھی ہے اور لفظ کل یہاں بھی ہے، لفظ ایک ہے، اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور اللہ نے امام کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شے امام والے کل سے باہر ہونا چاہے تو اسے پہلے اللہ والے کل سے باہر ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ جو فضیلت آل محمد بیان ہونے جا رہی ہے اس کے اعتبار سے آپ کی صلوات نہیں ہے۔ اب محسوس ہوا کہ علی والے علی کے فضائل سننے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ تو اب ہر شے، ظاہر سی بات ہے وہاں بھی کل یہاں بھی کل، تو اب
اگر کوئی شے علی والے کل سے باہر ہونا چاہے تو اسے پہلے اللہ کے کل سے باہر ہونا چاہیے. یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی شے علی سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے اللہ سے فاصلہ اختیار کرنا پڑے. علی کا کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اللہ کا انکار کرنا پڑے. غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دی. کبھی اس کی تفسیر یوں بھی دیکھیے اور اس کے معنوں پر یوں بھی غور کیجئے، کیونکہ علی والے یہاں موجود ہیں. شے وہ ہے جو اللہ سے علیحدہ ہے، جو اللہ کے علاوہ ہے اسے شے کہا جائے گا، چاہے وہ خشک ہو، چاہے وہ تر ہو، چاہے سانس لینے والا ہو، چاہے نہ لینے والا ہو، ہر چیز وہ شے ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف بیان کی وہ اور ہے، لیکن اللہ اس آیت میں شے کی تعریف بیان کر رہا ہے. ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کیا. جب امام مبین میں جمع کیا تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جسے جمع کیا اسے شے کہا، اور جس میں جمع کیا اسے شے نہیں کہا، امام مبین کہا. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. اے صلوات وہ ہے محمد ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے اسے شے کہا جائے، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے اسے امام مبین میں جمع کر دیا. اور جب امام مبین میں جمع کر دیا تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ امام مبین کو شے نہیں کہا ہے اور شے کو امام نہیں کہا ہے. جب شے کو امام نہیں کہا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی شے امام نہیں ہو سکتی، اور کوئی امام شے نہیں ہو سکتا. شے شے رہے گی، امام امام رہے گا. دیکھیے امام امام رہے گا. اب یہ امام مبین کون ہے تو سب کو معلوم ہے کہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب یہی امام ہے. دیکھیے یہی امام ہے. اب یہاں پر غور طلب یہ ہے، یہ بھی میں نے شاید کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کو خلق کر کے اسے صفات سے نوازا. دیکھیے صفات سے نوازا اور اس کے معیار کے اعتبار سے اسے صفات عطا کیے. بس یوں سمجھ لیں کہ جو صفت جس پر بالکل آپ کی زبان میں عرض کر دوں اس لیے کہ آسان بات کرنا ہے، جو صفت جس پر جچتی تھی وہ اسے عطا کر دی. دیکھیے وہ اسے عطا کر دی، یعنی جو صفت جس پر اچھی لگتی تھی وہ اسے عطا کر دی. آدم کی منزل آئی تو علم اچھا لگتا تھا، علم دے دیا. نوح کی منزل آئی تقوی عطا کر دیا، کیونکہ نوح کے ساتھ تقوی اچھا لگ رہا تھا. ابراہیم کی منزل آئی خلت عطا کر دی. موسیٰ کی منزل آئی کلیم بنا دی. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جو صفت جس نبی پر اچھی لگتی تھی وہ اسے عطا کر دی. لیکن جب علی کو دیکھا تو آواز دی میرے رسول یہ تو علی ہے. نہیں غور کیا. ارے خدا کی قسم زبان کا بھی لطف لیتے چلیے. ایک صلوات وہ ہے محمد
یہ تو علی ہے. اگر صرف علم کی بات کی جائے تو لوگ آدم سمجھنے لگیں گے. اگر صرف تقوی کی بات کی جائے تو لوگ نوح سمجھنے لگیں گے. اگر صرف خلت کی بات کی جائے تو لوگ ابراہیم سمجھنے لگیں گے. یہ ساری چیزیں تو میں انبیاء کو عطا کر چکا. اب اگر جو صفتیں انبیاء میں ہیں وہی ان کے یہاں نظر آئے تو پھر فضیلت کیا ہے؟ لہذا جو سب کو دے چکے، سب کو عطا کر چکے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ علی ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ علی ہے. میرے نبی تم تو نبی ہو، تم وہ معجزات دکھاؤ جو انبیاء نے دکھائے کیونکہ تم نبی ہو، لیکن یہ ہے علی. تو پروردگار مطلب کیا ہے؟ کہ تم سمجھے نہیں، یہ بھی علی ہے اور میں بھی علی ہوں، میں بھی علی ہوں، اور انہیں تم نے علی نہیں کہا ہے بلکہ میں نے علی کہا ہے. اور جب میں نے علی کہا ہے تو جب تک علی والے صفات علی میں نہ ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے دشمن ویسے ہی جل جائے جیسے اس علی کے دشمن اس کا نام سن کے جلتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا علی والے صفات اگر اس علی میں نہ ہو تو پھر یہ علی کیسا؟ اس علی کو تم نے نہیں بنایا، میں نے بنایا. جب میں نے بنایا تو اب اسے میں اپنے صفات بھی عطا کروں گا اور اپنے اتنے قریب کر لوں گا کہ میرے ہر فعل میں رہ کے بھی یہ مجھے لا شریک ہی ثابت کرے گا. کوئی عمل اب اس کے بغیر نہیں ہوگا. ان کے صفات کو دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ. یہ خلق کریں تو میں خالق کہلاؤں، یہ اشارے سے رزق بانٹیں تو میں رزاق کہلاؤں، یہ ٹھوکروں سے مردے جلائیں تو میں خالق موت و حیات کہلاؤں، میں خالق موت و حیات کہلاؤں. انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں جنت سے بھیج دوں. دیکھیے میں جنت سے بھیج دوں. شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب آسمان سے کھانا تو بنی اسرائیل کے لیے آیا. مجھے انکار نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ان کے لیے جو کچھ بھی آیا آسمان سے آیا، جنت سے نہیں آیا. اے صلوات وہ ہے محمد والے. دیکھیے جنت سے نہیں آیا. جنت سے آنا اور ہے، آسمان سے آنا اور ہے. دیکھیے آسمان سے آنا اور ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مولا کائنات ہر چیز میں، اللہ کے ہر فعل میں ہر منزل پر شریک ہیں، اور پھر بھی وہ لا شریک ہے. دیکھیے پھر بھی وہ لا شریک ہے. خدا کی قسم ان کے شریک ہو جانے کے باوجود بھی اگر وہ لا شریک ہے تو اسے اس کی صفت سمجھا جائے، یہ علی کا کمال سمجھا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مولا کائنات کی شان ہے. لہذا اس نے آواز دی کہ میرے ہر کام میں تم شریک. میں سورج کو خلق کروں تم اشارے سے پلٹا دو، میں ستارے کو پیدا کروں تم دہلیز پر بلا لو، میں ذوالفقار بناؤں تم ہاتھ میں لے کے چلاؤ، میں دین بھیجوں تم آگے بڑھ کے دین کو بچاؤ. دیکھیے دین کو بچاؤ. میں خالق کہلاؤں تم خلق کرتے ہوئے نظر آؤ. میں خالق کہلاؤں تم خلق کرتے ہوئے نظر آؤ. رزاق میں کہلاؤں
روٹیاں تمہارے گھر سے منگاؤں، روٹیاں تمہارے گھر سے منگاؤں۔ اگر ابراہیم سے ملک یہ کہہ دے کہ ہم ملک ہیں، ہم روٹی کھانے کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، تو وہ ابراہیم ہیں، ان کے دروازے پر نہ جائیں ملک۔ لیکن تم فخر ابراہیم ہو، جو نہیں جائیں گے تو میں بھیجوں گا، لیکن وہی نہیں بھیجوں گا۔ اب جا رہے ہو تو ملک بن کے نہ جاؤ، کبھی یتیم بن کے جاؤ، کبھی اسیر بن کے جاؤ، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے جہاں جاؤ ملک بن کے جاؤ، مگر جب ان کے در پر آؤ تو سوالی بن کے آؤ، فسادی بن کے نہ آؤ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ کہ بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ مولا کائنات اور ان کی منزل کو سمجھے، لیکن افسوس اسی پائے کہ لوگوں کی سب سمجھ میں آتا ہے لیکن علی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی ہے ہی اتنا بلند کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ نے ہر چیز کو علی کے ذریعے حفاظت عطا کی۔ دیکھیے علی کے ذریعے حفاظت عطا کی۔ مولا کائنات غالب کائنات میں یوں ہی نہیں آئے، بلکہ اسے رب کائنات بتانے کے لیے کائنات میں تشریف لائے۔ ایک بات چھوٹی سی آپ کے سامنے عرض کر دوں، علی کو جو بھی ملا علی نے مانگ کے نہیں لیا۔ دیکھیے مانگ کے نہیں لیا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اب شاید کوئی صاحب یہ کہے کہ مولا کائنات سے دعائیں منسوب ہیں، ذرا سی گاڑی ہو گئی یہ بات، لیکن یہ بھی فضیلت ہے۔ اگر کہ صاحب مولا کائنات سے دعائیں منسوب ہیں اور مولا علی نے مثلا کمیل کو دعا تعلیم دی اور فلاں کو تعلیم دی اور فلاں کو تعلیم دی، اور مولا علی نے یہ دعا پڑھی اور یہ دعا پڑھی اور یہ دعا پڑھی۔ اب تو ماشاءاللہ یہاں تک لوگ بیان کرنے لگے کہ جب علی پریشان ہوتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ کو کچھ خبر بھی ہے، اگر علی پریشان ہو جائے تو کائنات کا سکون چھن جائے۔ پریشان ہونے والے کو علی نہیں کہتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے غور کر رہے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں تو علی کو پکارتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، اور یا علی مدد کہتے ہیں۔ آج سن لیجئے، ایک بالکل الگ ہٹ کے بات عرض کروں، سنیے گا، بالکل الگ ہٹ کے بات۔ ہم یا علی کہتے ہیں، علی کو پکارتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک ہم علی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور لوگ اس لیے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ مدد مانگے۔ صلوات پڑھیں محمد والے پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، علی کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے وہ اپنی مدد کے لیے بلائیں۔ اب بلائیں بھی کیسے؟ جب نبی نے پکارا تو یہ نہیں آئے۔ تو ہر مسلمان اپنی اوقات جانتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سب اتنے خود غرض ہیں کہ جو نبی کے بلانے پر نہیں آئے تو ہمارے بلانے پر کیا آئیں؟ اب جب زندہ تھے تب نہ آئے تو اب مر کے کیا آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہی ہنستے رہیے، بابا سے بلند صلوات پڑھتے رہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا علی کے صدقے میں، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور کہا صاحب علی کو تو ہم بھی پکارتے ہیں، علی کو تو ہم بھی پکارتے ہیں، علی کو تو ہم بھی پکارتے ہیں، ہم نے بھی پکارا۔ ارے ہم نے کیا، ہمارے بڑے بڑے نے پکارا، اور ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتے۔
ایک جملہ خدا کی قسم آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اسے سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے، اگر علی سے محبت ہے تو اسی انداز سے سنیے. یا علی کہہ کے سنبھل جانا اور ہے، اور ٹھوکریں کھا کے یا علی کہنا اور. ایک صلوات کو ہے محمد علیہ. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے علی کو پکارا مگر ٹھوکریں کھا کے. ہم نے کیونکہ پہلے پکار لیا تو ہمیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک صلوات کو ہے محمد علیہ. اور اس پر خوش نہ ہوئیے گا، کیونکہ کل میں اقبال بھائی کل بالکل صاف صاف کہہ چکا کہ مجھ سے اس سے زیادہ کی یا اس سے کم کی کوئی امید نہ رکھے. میں تو ایسی ہی بات کرتا ہوں، پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی صحیح ہے تو صرف آپ ہیں یا میں خود ہوں. اور کریں اس سے صاف کوئی بات کرے گا نہیں آپ کے سامنے. پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ الحمدللہ ہم بھی علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ بھی علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. لہذا جس کی پہچان ہی علی بن جائیں اس سے بہتر کائنات میں کون ہے. ایک صلوات وہ ہے محمد علیہ محمد. بہت آسان لفظ ہے دیکھیے اس بات کا لفظ. ایک نعرہ حیدری. اب بہرحال بالکل سامنے کی بات، اور اس کا جو اہل زبان ہے وہ اس کا لطف لیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے دیکھیے کہاں سے کہاں چلے گئے. پوری توجہ سنیے، بڑی جلدی ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ان کا صاحب انہیں نہیں مانا، انہیں نہیں مانا. آپ نے ان میں ذرا سا فرق ہے، آپ نے پہلے نمبر پر مانا. اللہ بھائی سنیے گا، انہیں آپ نے پہلے نمبر پر مانا. صاحب آپ بھی سنیے گا. اور انہیں نے چوتھے نمبر پر مانا. بس پہلے اور چوتھے کا فرق ہے، پہلے اور چوتھے کا فرق ہے. وہ کچھ یہی سب کہا جاتا ہے نا. تو ان کا صاحب یہی کہا جائے. ارے صاحب گھوم کے تو یہاں آ گئے. دیکھیے گھوم کے تو یہاں آ گئے. اس کو ذہن نشین رکھیے. میں اس سے امپریس نہیں ہوتا. آپ کے ماننے کی وجہ سے ہمارا مولا مولا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں کہ آپ نے مان لیا تو علی علی ہو گئے، آپ نے انکار کر دیا تو علی علی نہیں رہیں گے. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جس میں اللہ کو ماننے یا نہ مانے مگر وہ اللہ ہے، رسول کو رسول مانے یا نہ مانے مگر وہ رسول ہے. دیکھیے مگر وہ رسول ہے. آپ نہ اللہ سے اس کی وحدانیت چھین سکتے ہیں، نہ نبی کی رسالت چھیننا آپ کے بس میں ہے، اور نہ علی کی ولایت چھیننا آپ کے بس میں ہے. غور سے سنیے گا جو میں اس کا. ایک انسان ہے، اس کا لطف جو ہے وہ اہل زبان یوں ہی سے لے سکتے ہیں، لیکن جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں متروک ہو گئی ہیں، ترک کر دی گئی ہیں اور زمانے میں ان کو نہیں استعمال ہوتا ہے. سنیے گا عباس بھائی، تو کیونکہ استعمال نہیں ہوتا ہے لہذا بچے اسے جانتے بھی نہیں. سنبھلنے کی بات ہے، ان کا سنبھل گئے سنبھل گئے سنبھل. پوری توجہ سنیے. ایک ہے سنبھلنا اور ایک لفظ ہے سنبھالا لینا. غور کر رہے ہیں؟ سنیے گا آپ غور سے. سنبھلنا اور ہے اور سنبھالا لینا اور. یہ سنبھالا لینا یہ کہاں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو بچے ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں. جب انسان آخری لمحوں میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور بستر مرگ پر ہوتا ہے، بالکل فیکٹ ہے، مرنے والا ہوتا ہے، سامنے موت کھڑی ہوتی ہے، تو مرنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے وہ سنبھلتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، اسی کے بعد اچانک موت ہو جاتی ہے.
تبھی لوگ آپ سے برابر کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہو رہے تھے، وہ تو ٹھیک ہو گئے تھے، اور ہم کیا بتائیں 2 دن تک ارے صاحب انہیں نے ہم سے بات بھی کی، سب کچھ کیا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ہی مر گئے، سنبھل رہے تھے۔ اسے ادب میں سنبھلنا نہیں کہتے ہیں، سنبھالا لینا کہتے ہیں۔ دیکھیے بڑی پوری بات میرے خیال سے میں نے سمجھا دی، جو بچے ہیں وہ بالکل غور سے سنیں۔ اسے کہتے ہیں سنبھالا لینا۔ تو مرنے سے پہلے جو ذرا سنبھلتے ہیں اسے کہا جاتا ہے سنبھالا لینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہو رہے ہیں، مگر حقیقتاً وہ مر رہے ہیں۔ سن رہے آپ، وہ مر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی طرف واپس آ رہے ہیں، حقیقتاً وہ آ نہیں رہے ہیں بلکہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے جا رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سنبھالا لینا۔ سنبھالا لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اگر ٹھیک ہونے لگے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سنبھل رہا ہے، بلکہ یہ سنبھالا لے رہا ہے، اس لیے کہ سامنے موت اس کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ یہ چوتھے نمبر پر جو علی کو مانا ہے، نہیں غور کر رہے ہیں، یہ سمجھے نہیں گئے، بلکہ یزید و معاویہ کی شکل میں جو سامنے موت ہے اس سے پہلے علی کو مان کے سنبھالا لے رہے ہیں۔ یہ چوتھے نمبر پر ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق کی طرف واپس آ رہے ہیں، جی نہیں، یہ جا رہے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے علی کو کسی کے بعد ماننے والا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کے بعد ہم علی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کے ساتھ ہم علی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں۔ یہاں ایک فصل برداشت نہیں ہے، آپ 3 فصلیں لیے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے، ایک بابا سے بلند صلوات بھیجے ہیں محمد والے۔ یہ ہے سنبھالا لینا۔ آپ غور کر رہے ہیں اقبال بھائی کہ یہ ہے سنبھالا لینا، پوری توجہ سنیے۔ اب اگر کوئی اس پر بحث کرے اور کوئی مولوی آگے میرے اوپر کوئی فتویٰ لگائے، ان کا صاحب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور صاحب وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، انہی نے مانا تو میں ایک ہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ چوتھے نمبر پر مان کے علی کو کوئی جنت چلا جائے گا؟ اگر چلا جائے گا تو آپ بھی مانیے، اور اگر نہیں جا پائے گا تو جو زبان سے کہیے جو آپ دل سے سمجھ رہے ہیں، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ امامت کسی کے بعد ماننے والی شے نہیں ہے، ہر شے کو امامت کے بعد ماننا ہے، امامت کے بعد ماننا ہے۔ ہمیں کیا چھوٹ بھائیوں کی باتیں کرتے ہو، ہم نے قیامت کے اوپر بھی یقین کیا ہے تو امامت کے بعد۔ پہلے امامت ہے پھر قیامت ہے، پہلے امامت ہے پھر قیامت ہے۔ آئے دن 2-4 سال کے بعد جو یہ باتیں ہونے لگتی ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، سب پریشان ہوتے ہیں سوائے ہمارے۔ اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جب امامت ہی نہیں آئی تو یہ کیا قیامت ہے کہ قیامت آ رہی ہے۔ اس
لیکن پہلے امامت کو آنا ہے، پھر قیامت کو آنا ہے۔ اب یہ کہ امام کا آنا ہی کسی کے لیے قیامت ہو جائے، صلاۃ بھیجنا محمد والے الحمدللہ ہم امامت سے وابستہ ہیں۔ اگر آتی ہوئی قیامت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں ابو الفضل عباس کی نظروں کو دیکھو۔ عزیزوں، آج 3 محرم، میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج 3 دن تمام ہو گئے اور ہم دل بھر کے رو نہ سکے۔ یہ فرش عزائے حسین، خداوند عالم فرش عزائے حسین پر بیٹھنے والوں کو سلامت رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، لیکن حسین کا گھر کربلا میں برباد ہو گیا۔ ہائے حسین، ہائے کربلا، زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ آج امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ صبح کو ایک صحابی، امام حسین، ایسا صحابی جسے حسین نے دوست کہا، میں نے فیض صاحب کے مکان پر جو مجلس ہوئی بندوق گلی میں، اس میں ان کے مسائل بیان کیے۔ یہاں میں اس صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھا تو وہ ظالموں کے لشکر میں، مگر کیونکہ خون طیب و طاہر تھا، لہذا آخر وقت میں اس طہارت کو عصمت کبریٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کون؟ اور وہ شخصیت ہے کہ جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لائی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، اور نے حسین کو کربلا پہنچا دیا اور پھر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے اور بے چین ہوتے جاتے تھے، تڑپ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، بار بار جا کے دریافت کرتے تھے کوئی ایسی تدبیر کہ تنگ نہ ہو، کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ لیکن جب کسی طرح سے کوئی حل نہ نکلا اور شب عاشور آ گئی تو اب حر اپنے خیمے میں بے چینی سے گھوم رہے ہیں۔ بیٹے نے دسترخوان بچھایا اور خیمے کے باہر تھے۔ بیٹے نے آگے کہا، بابا کھانا چن دیا گیا ہے۔ اور نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ بیٹے کو لے کے حسین کے خیمے کی طرف بڑھے، تو اس کے بعد کہا کہ ذرا آوازیں سنو جو حسین کے خیمے سے آ رہی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے علاتش آ رہی۔ کہا جانتے ہو یہ پیاسے بھی ہیں بھوکے بھی ہیں۔ کہا بابا آپ نے سچ کہا کہ اگر میں انہیں یہاں گھیر کے نہ لاتا تو شاید حسین کے بچوں پر پانی نہ بند ہوتا۔ کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا اور حسین پر اپنی جان کو قربان کروں۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ بابا ہم تو پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اگر صبح ہونے سے پہلے آپ ادھر نہ گئے تو ہم ادھر سب کو چھوڑ کے حسین کی طرف چلے جائیں گے۔ کہ بیٹا تیاری کرو کہ چلیں۔
اور نے کہا نہیں ابھی نہیں، صبح ہونے دو۔ بابا کیوں؟ حق کی طرف جانا ہے تو دیر کس بات کی؟ کا زمانہ کہے گا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اور ادھر سے ادھر چلے گئے، لہذا جاؤں گا اور دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ صبح ہوئی اور نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا کہتا ہے بابا میں تیار ہوں۔ غلام کی آواز آئی، آقا میں بھی تیار ہوں۔ کہو میرے ساتھ۔ باہر نکلے، ابن زیاد کو بلایا اور یہ کہا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اور کہا جاتا ہے ادھر دولت ملے گی۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ادھر دولت ملے گی اور دولت کے ساتھ ساتھ لعنت بھی ملے گی جو مجھے گوارا نہیں، اور میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ سنا تو اس کی تیوریوں پر بل پڑے، اور نے ان بلوں کو دیکھا جو اس کی پیشانی پتے ادھر ہر کی پیشانی پر بل پڑے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی میں ہمت ہو تیرے لشکر میں تو روک کے دکھائے۔ سب پیچھے ہٹ گئے اور ہر آگے بڑھ گئے۔ ادھر حسین نے آواز دی، عباس و علی اکبر ہمارا مہمان آ رہا ہے، چلو استقبال کے لیے چلے۔ اور نے چلتے ہوئے گھوڑے کو روکا، بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ میں نے حسین کا ہاتھ، میں مجرم ہوں حسین، میں نے جرم کیا ہے، لہذا میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، چہرے پر نقاب ڈال دو، ایسے لے چلو جیسے کوئی مجرم جاتا ہے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ بندھوائے ہوئے، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ بس جیسے ہی کہا تڑپ کے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا عباس و علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور نے رونا شروع کیا، 2 قدم گھوڑا اور بڑھا، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ آقا حسین خود استقبال کو آ رہے ہیں۔ اور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، دوڑ کے آقا کے قدم پکڑ لیے، آقا کیا میرا جرم بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ اٹھا کے سینے سے لگایا اور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ لے کے چلے، اصحاب کے ساتھ بٹھایا اور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہتے آقا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا میں نے معاف کر دیا، اے اور میں بہت مجبور ہوں کیونکہ میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا، میں اتنا سننا تھا۔ اور نے تڑپ کے کہا آقا اب مہمانداری یہی ہے کہ مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے اور تو ہمارا مہمان ہے، ابھی ابھی آیا ہے، کہ آقا اب جانے دیجئے۔ بہرحال اجازت ملی، غلام کو بھیجا، لاشا آ گیا، بیٹے کو جب دیکھا، بیٹے نے گھوڑے کو دوڑایا، میدان میں گیا۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، اے بابا میں نے اپنی جان اپنے آقا پر نثار کر دی۔ بس جیسے ہی سنا اور دوڑے۔ کیا منظر ہے خدا کی قسم، ایک بوڑھا باپ ہے، ادھر جوان بیٹا ہے جو زندگی اور موت کے درمیان ہے، آواز دے رہا ہے اور جا رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، ٹھوکر کھاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، مگر بیٹے کے لاشے بجا رہے تھے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آج جوان کا غم ہی ایسا ہوتا ہے، ذرا اس بوڑھے سے پوچھئے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ حسین کے مہمان کا ماتم ہے۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ فرزند کا سر آقا حسین کے زانوں پر ہے۔ اپنا غم بھول گئے، آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ اے اور میری موجودگی میں کوئی بوڑھا باپ
اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے ان کے فرزند کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے۔ عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں، پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں، ان کو سنبھالے ہوئے عباس و علی اکبر ہیں اور رو رہے ہیں۔ اب ان کی باری آئی تو میں کہوں گا اے حر اب مرنے نہ جاؤ، اب ذرا ٹھہر جاؤ۔ حسین نے تمہیں تمہارے فرزند کا لاشا نہ اٹھانے دیا، تمہیں کیا معلوم وہ وقت آنے والا ہے جب ایک کڑیل جوان کا لاشا ہوگا، حسین بیٹھے ہوئے ہوں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، لاش اٹھانے میں سہارا دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے، لاش علی اکبر۔ فعلب الذین ظلموا قوما ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔